السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 213 سے شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان جالسا وقبر یحفر بالمدینہ۔ حضرت یحییٰ بن انصاری تابعی رحمہ اللہ سے بطریق ارسال روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور قبر کھودی جا رہی تھی۔ فطلع رجل فی القبر، ایک صاحب نے قبر میں جھانک کر دیکھا۔ فقال بئس مضجع المؤمن، اور ان کی زبان سے نکلا کہ مومن کے لیے یہ اچھی آرام گاہ نہیں ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بئس ما قلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری زبان سے بہت بری بات نکلی۔ قال الرجل، اس آدمی نے عرض کیا، انی لم ارید ھذا انما اردت القتل فی سبیل اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ میرا مقصد راہ خدا میں شہادت سے تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا مثل القتل فقف فی سبیل اللہ ما علی الارض بقعۃ احب الی ان یکون قبری فیہا منہا 3 مرات، کہ راہ خدا میں شہید ہونے کے برابر تو نہیں، روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اپنی قبر کا ہونا مجھے مدینے سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ عزیز طلبہ، یہ جو اس نے کہا نا کہ مسلمان کے لیے یہ اچھی آرام گاہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو مدینے میں موت اور قبر نصیب ہوئی، عرض وہ یہ کرنا چاہتا تھا کہ مرنے والے بھائی اگر بستر پر مرنے اور اس قبر میں دفن ہونے کی بجائے جہاد کے کسی میدان میں شہید ہوتے اور ان کی لاش وہاں خاک اور خون میں تڑپتی تو اس قبر میں دفن ہونے سے یہ زیادہ اچھا ہوتا۔ باقی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راہ خدا میں شہید ہونے کے برابر تو نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے یعنی شہادت کا مقام تو بے شک بلند ہے، لیکن مدینہ میں مرنا اور اس کی خاک میں دفن ہونا بھی بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس کے بعد اسی وجہ سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور دعا ہے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، کہ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت بھی دے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک شہر میں مرنا اور دفن ہونا بھی نصیب فرما۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں ایک نماز یعنی مسجد نبوی میں دوسری تمام مساجد کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے۔ عن عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ عن عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من 1000 صلاۃ فیما سواہ من المساجد الا المسجد الحرام وصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100 صلاۃ فی ھذا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں کی 1000 نمازوں سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے، اور مسجد حرام کی ایک نماز میری اس مسجد کی 100 نمازوں سے افضل ہے۔ مطلب یہ ہوا عزیز طلبہ کہ مسجد حرام میں نماز کا ثواب 1,00,000 گنا بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہے عام نمازوں سے، اور مسجد نبوی کے مقابلے میں
1000 گنا بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی فی مسجدی 40 صلاۃ لا تفوتہ صلاۃ کتب لہ براءۃ من النار و براءۃ من العذاب و براءۃ من النفاق۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اس مسجد میں مسلسل 40 نمازیں پڑھیں، ایک نماز بھی فوت نہیں ہوئی، اس کے لیے لکھ دی جائے گی نجات اور دوزخ سے برات اور اسی طرح نفاق سے برات۔ اس حدیث میں عزیز طلبہ مسلسل 40 نمازیں ادا کرنے پر خوشخبری سنائی گئی ہے، تو کیا ہی خوش نصیبی ہے کہ اللہ ہم سب کے نصیب میں لکھ دے، اور اللہ ہمیں وہاں بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جلدی سے جلدی اللہ ہمیں قبول فرما لیں، اور اللہ ہمیں وہاں 40 کیا ہمیشہ کی نمازیں ہی اللہ وہیں ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی، معذرت یہ نیچے والی حدیث دیکھیں 217۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنۃ و منبری علی حوضی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا منبر میرے حوض کوثر پر ہے۔ مطلب یہ ہے عزیز طلباء کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منبر کی اس جگہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کے درمیان جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا خاص محل ہے، اس کی وجہ سے گویا وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اور کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کا جو بندہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رحمت اور جنت کا طالب بن کر اس زمین کے ٹکڑے میں آیا، وہ گویا جنت کے ایک باغیچے میں آ گیا۔ باقی جو میرا منبر میرے حوض کوثر پر ہے، اس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ آخرت میں حوض کوثر پر میرا منبر ہوگا، اور جس طرح اس دنیا میں اس منبر میں سے اللہ کے بندوں کو اس کی ہدایت پہنچاتا ہوں، اسی طرح آخرت میں اس منبر پر حوض کوثر پر میرا منبر نصب ہوگا، اور خداوندی ہدایت کو قبول کرنے والوں کو رحمت کے جام پلاؤں گا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا ثلاثة مساجد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں صرف 3 مسجدیں ہیں، ان کے سوا کسی مسجد کے لیے سفر نہ کیا جائے، الا الی 3 مساجد، مسجد الحرامی والمسجد الاقصی و مسجد ھذا، مسجد حرام، مسجد اقصی جس کو بیت المقدس کہتے ہیں، اور میری یہ مسجد۔ مطلب یہ ہے عزیز طلباء کہ عظمت اور شرف صرف ان 3 مسجدوں کو حاصل ہے، ان میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے سفر کرنا درست ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کا باعث ہے، ان کے علاوہ کسی مسجد کو یہ درجہ حاصل نہیں ہے۔ لیکن دوسرے جائز دنیاوی اور دینی مقاصد، مثلا تجارت، دین کا علم حاصل کرنا، صلحاء کی صحبت اختیار کرنا اور دعوت و تبلیغ وغیرہ کے لیے سفر کرنے سے اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں کہ باقی جو صرف مساجد کے اعتبار سے ہے تو وہ جو فضیلت ہے وہ ان 3 مسجدوں کو حاصل ہے۔ اللہ ہمیں اس پر صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔